افسیوں کے خط کا مطالعہ زندگی۔ پیغام نمبر 84، لبریز ہو کر بیان کرنا۔ افسیوں باب 5 آیت 18 میں پولس ہمیں حکم دیتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ مسیح کے بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی ساری معموری تک اپنی روح میں معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روح میں معمور ہوتے جائیں گے تو ہم جس سے معمور ہوں گے وہی ہمارے باطن سے بہہ نکلے گا۔ آیت 19 اس لبریز ہونے کا حوالہ دیتی ہے۔ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ ہم سوچ بچار کرنے یا کلیسیائی عبادت میں خاموش بیٹھنے سے لبریز نہیں ہوتے، بلکہ ہم آپس میں کلام بیان کرنے سے لبریز ہوتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی ساری معموری تک روح میں معمور ہوں گے تو بے ساختہ طور پر آپس میں مسیح کے بارے میں کلام بیان کریں گے۔ چنانچہ کلام بیان کرنا ہی لبریز ہونے کا طریقہ ہے۔ کلام کرنے والا خدا اور کلام کرنے والے لوگ۔ مسیحیوں کو کلام کرنے والے لوگ ہونا چاہیے۔ ہمیں گونگے یا خاموش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کلام کرنے والا خدا ہے۔ اس کے برعکس بت نہیں بولتے بلکہ وہ گونگے ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 12 آیت 2 میں پولس گونگے بتوں کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ بت بول نہیں سکتے اس لیے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی گونگے ہوتے ہیں۔ گونگا خدا گونگے پرستار چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کا دورہ کریں جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بت پرست اپنے دیوتاؤں کی پوجا گونگے انداز میں کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا گونگا نہیں بلکہ وہ کلام کرنے والا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے پرستاروں کو بھی کلام کرنے والے ہونا ضرور ہے۔ تاہم بہت سے لوگ جو مسیحیت میں بظاہر خدمت میں شامل ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں، اس کے بجائے وہ خداوند کی عبادت گونگے انداز میں کرتے ہیں۔ کلیسیائی باتوں میں ہماری حالت کیسی ہے؟ کیا ہم خاموش رہتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں جس مسیح کا تجربہ کیا ہے اس کے بارے میں باتوں سے لبریز ہیں؟ عبادتوں میں ہمیں خداوند کی پرستش کرنی چاہیے اور وہ ہمارے تجربہ میں ہمارے لیے جو کچھ ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ بہت سے مسیحی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ان کی مذہبی عبادتوں میں بالکل خاموشی نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ وہ موسیقی فراہم کرنے کے لیے سولو گلوکار، 4 لوگوں کا بینڈ اور کوائرز کا انتظام کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کلام سنانے کے لیے بہترین واعظ بھی بلاتے ہیں، پھر بھی زیادہ تر لوگ بینچوں پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور عموماً گونگے پرستار ہوتے ہیں۔ مسیحی عبادت گاہوں کی خود ساختہ تعمیر بھی خاموشی کی طرف مائل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ کیتھولک کی بڑی بڑی عبادت گاہوں میں داخل ہوتے ہی خود بخود خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان میں بلند چھت، مدھم روشنی اور شیشے کی رنگین کھڑکیاں سب خاموشی کو فروغ دیتی ہیں۔ عبادت کرنے والے بعض لوگ تصویروں کے سامنے موم بتیاں جلاتے ہیں یا مجسموں کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ یہ کس قدر شیطانی ہے۔ اصولی طور پر بت پرست ملکوں میں بت پرستی کے عمل میں یہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر مسیحیت میں خاموشی میں عبادت کرنے کا تصور پھیل چکا ہے۔ عملی طور پر جو لوگ مسیحی عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں وہ گونگے پرستار ہیں۔ چونکہ ہمارا خدا کلام کرنے والا خدا ہے اس لیے اس کے پرستار ہوتے ہوئے ہمیں بھی کلام
بیان کرنا ضرور ہے۔ بعض اوقات ہمیں خدا کے حضور خوشی کا نعرہ بھی مارنا چاہیے، جیسا کہ زبور 101 میں ہمیں حکم دیا گیا۔ کئی دیگر آیات میں بھی ہمیں ایسا کرنے کو کہا گیا۔ اکثر جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارنا چاہیے۔ جب ہم آپس میں مسیح سے متعلق اپنے تجربات کے بارے میں کلام بیان کرتے ہیں تو ہمیں عبادت کے کسی طرح کے رسمی آغاز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا روایتی مسیحیت کے زیر اثر رہنا ہے۔ اگر ہم روایت سے آزاد ہو گئے ہیں تو ہم کلیسیائی عبادتوں میں اکٹھے ہوتے ہی خود بخود کلام بیان کریں گے۔ بعض لوگ عبادت کی طرف جاتے ہوئے راہ میں ہی کلام کی باتیں کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ عبادتوں کو مسیح کی دولت کے بارے میں کلام کی باتوں سے معمور ہونا چاہیے۔ افسیوں باب 5 آیت 19 بھی اسی کا حوالہ دیتی ہے کہ خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ ایسا گانا بجانا نہ صرف روح میں معمور ہونے کا بہاؤ ہے بلکہ روح میں معمور ہونے کا طریقہ بھی ہے۔ جب کبھی ہم خدا کی ساری معموری تک اپنی روح سے معمور ہو جائیں گے تو سب سے پہلا کام ہم کلام بیان کریں گے، پھر ہم دل سے خداوند کے لیے گائیں بجائیں گے۔ بہت سے لوگ کتاب مقدس کا صاحب علم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، تاہم میں حیران ہوں کہ کیا وہ واقعی افسیوں باب 5 آیت 19 کے مطابق کتاب مقدس کے صاحب علم ہیں؟ یہ آیت ایک ایسے خط میں ہے جو کلیسیا سے متعلق ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم خدا کی ساری معموری تک اپنی روح میں معمور ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں کلام بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو خود کو کتاب مقدس کا صاحب علم سمجھتے ہیں وہ صرف روایتی انداز میں صاحب علم ہے۔ وہ آیت 19 میں پولس کے کلام کے مطابق صاحب علم نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق نبوت کی سمجھ۔ پہلا کرنتھیوں باب 14 آیت 1 میں پولس کہتا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ زیادہ تر لوگ نبوت کو صرف مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی سمجھتے ہیں۔ اس سمجھ کے مطابق کوئی شخص مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے اور اپنے کلام کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر 1963 میں کچھ لوگوں نے نبوت کی کہ ایک زبردست زلزلہ لاس اینجلس کو سمندر میں دھکیل دے گا، تاہم بائبل میں خاص طور پر نئے عہد نامہ میں نبوت کے معنی بنیادی طور پر پیشن گوئی کرنا نہیں ہے۔ بائبل میں نبوت کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کسی کے لیے بولنا، کسی کی طرف سے بولنا۔ جب کوئی اس طرح نبوت کرتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے بولتا ہے، لہٰذا کسی کو خداوند کے لیے نبوت کرنے یعنی خداوند کی طرف سے بولنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، نبوت کرنے کا مطلب ہے اعلانیہ بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ بائبل میں کوئی شخص نہ صرف خدا کے لیے بول سکتا ہے بلکہ خدا کی کسی بات کو اعلانیہ بیان بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا، نبوت کرنا مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کے بارے میں پہلے سے خبر دینا یعنی پیشن گوئی کرنا ہے۔ چنانچہ نبوت کے 3 معنی ہیں: کسی کے لیے بولنا، اعلانیہ بیان کرنا اور پیشن گوئی کرنا۔ تاہم پیشن گوئی کرنا اس کا اصل یا بنیادی مطلب نہیں ہے۔ آئیے یسایہ
کے صحیفہ کو مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یسایہ باب 1 آیت 3 میں لکھا ہے، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ یہ کس قسم کی نبوت ہے؟ یقیناً یہ مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلان، یعنی خدا کی طرف سے کچھ اعلانیہ بیان ہے۔ اسی طرح یسایہ باب 9 آیت 6 میں بھی یہی حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ کلام بھی ایک اعلان، یعنی کسی بات کو اعلانیہ بیان کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر کسی مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی خبر نہیں ہے۔ یقیناً یسایہ کے صحیفے میں چند ایسے واقعات ہیں جو مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی خبر دیتے یا پیشن گوئی ہے۔ تاہم یسایہ کے صحیفے کا بیشتر حصہ یا تو ترجمانی ہے یا کچھ اعلانیہ بیان۔ صرف نسبتاً ایک چھوٹا سا حصہ مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی خبر پر مشتمل ہے۔ اس طرح یسایہ کے صحیفے کا مواد یہ حقیقت ظاہر کرتا ہے کہ نبوت کا بنیادی معنی پیشن گوئی نہیں، بلکہ اعلانیہ بیان کرنا اور کسی دوسرے کی طرف سے، خصوصاً خداوند کی طرف سے بولنا ہے۔ جب ہم خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو ہم اسی طرح نبوت کر سکتے ہیں۔ ہم بے ایمان جماعت سے کہہ سکتے ہیں، اے دوستو، آپ کو ضرور خداوند یسوع پر ایمان لانا ہے، ورنہ آپ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح کلام کرنا خداوند کے بارے میں اور خداوند کی طرف سے کچھ بیان کرنے کے اعتبار سے نبوت کرنا ہے۔ چنانچہ خوشخبری کی منادی کرنا خداوند کی طرف سے کچھ اعلان کرنا اور خداوند کی طرف سے بولنا ہے۔ ایسی منادی میں کچھ پیشن گوئی کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، مثلاً مسیح پر ایمان لانے سے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ابدی ہلاکت، لیکن یہ پیش گوئی بنیادی عنصر نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم خداوند کے متعلق یا خداوند کی طرف سے بولتے ہیں تو ہم نبوت کر رہے ہیں۔ یہ نبوت کی عام اور روایتی سمجھ سے کتنا مختلف ہے۔ اگر ہم کامل طور پر کتاب مقدس کا صاحب علم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل کے مطابق نبوت کی سمجھ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ نبوت کرنے سے مراد گپ شپ کرنا یا اپنی طرف سے بات کرنا نہیں۔ مزید برآں یہ اپنے بارے میں کچھ بیان کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ نبوت کرنا خداوند کے لیے بولنا اور خداوند کی کچھ بات بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس طرح کے کلام میں پیشن گوئی کا پہلو شامل ہو سکتا ہے۔ خداوند کے لیے بولنے والا کہہ سکتا ہے، خداوند یسوع وفادار، میسر، نزدیک اور عزیز ہے۔ جب کبھی ہم اس کا نام پکارتے ہیں تو وہ فوراً حاضر ہوتا ہے اور ہمیں اس کی مٹھاس کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم خداوند کے نام کو پکارنے کی مشق نہیں کرتے تو ہماری روزمرہ زندگی قابل رحم ہوگی۔ اس طرح کلام سنانا نبوت کرنا ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 14 آیت 31 میں پولس کہتا ہے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو، تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اگر نبوت بنیادی طور پر مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی ہوتی تو تمام مقدسین کے لیے نبوت کرنا کیسے ممکن ہوتا؟
لیکن ہم سب خداوند کے لیے بول سکتے اور خداوند کے بارے میں کچھ بیان کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نئے ایماندار اور نوجوان بھی اس طرح نبوت کر سکتے ہیں۔ روحانی ہونے کا طریقہ۔ روحانی ہونے کا طریقہ خداوند کے لیے اور خداوند کے بارے میں بولنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم بولیں گے اتنا ہی ہم اپنی روح میں معمور ہوتے جائیں گے۔ تاہم اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم روح میں معمور نہیں ہو سکتے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیں کلام سنانے والے لوگ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ہم خداوند کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ اس طرح بولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ میں حقیقی روحانیت پیدا کرے گا اور آپ کے لیے اپنی روح میں معمور ہونے کا سبب بنے گا۔ جب ہمارے پاس کوئی دوسرا شخص نہ ہو جس سے بات کی جائے تو ہم اپنے پالتو جانوروں سے یا حتیٰ کہ بے جان اشیاء سے بھی کلام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی پھول سے کہہ سکتے ہیں، اے ننھے پھول تو بہت خوبصورت ہے، لیکن تیری خوبصورتی باطل ہے۔ اصل خوبصورتی خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم سب کلام سنانا سیکھیں۔ ہمیں خاص طور پر کلیسیائی عبادتوں میں بولنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 14 آیت 23 اور 24 میں پالوس کہتا ہے کہ اگر ہم سب نبوت کرتے ہیں تو جب ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہوگی تو سب ناواقف آدمی کو قائل کر دیں گے اور سب اس سے پرکھ لیں گے۔ آیت 25 میں وہ مزید یہ کہتا ہے کہ اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ بہت سے ایماندار پہلا کرنتھیوں باب 14 کو بیگانہ زبان بولنے کے باب کے طور پر دیکھتے ہیں، تاہم اس باب میں بیگانہ زبان بولنے کے مقابلے میں زیادہ توجہ نبوت کرنے پر دی گئی ہے۔ آیت 3 میں پولس کہتا ہے کہ نبوت مقدسین سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہنے کے لیے ہے۔ مزید برآں جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم خداوند کے لیے بولیں گے اتنا ہی ہمارا باطنی وجود خداوند سے معمور ہوتا جائے گا۔ اکثر دوسروں کے ساتھ ہماری ناراضگی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح خالی ہے۔ ہم مناسب طریقے سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے بارے میں بولنے کے وسیلہ سے معمور ہو جاتے ہیں تو ہمارا وجود مناسب طریقے سے بھرا ہوگا اور کسی بھی منفی چیز کے لیے ہمارے اندر آ کر ہم پر قبضہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ہماری روح ہمارے تابع ہے۔ خداوند کے لیے بولنے کے اس معاملے کے بارے میں بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک روح ان پر نازل نہیں ہوتا انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ پرانے عہد نامے میں رائج تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں یہ طریقہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کا روح لوگوں پر نازل ہوتا تھا، لیکن روح ان میں سکونت نہیں کرتا تھا۔ تاہم نئے عہد نامہ میں مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے روح ہمارے اندر ہے، لہٰذا اپنے اوپر روح کے نزول کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 14 آیت 32 میں پولس کہتا ہے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ چونکہ ہماری روح ہمارے تابع ہے، اس لیے الہامی تحریک کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ جب ہماری روح کے اندر روح پہلے سے موجود ہے تو ہمیں روح کے آنے کا انتظار کیوں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی روح کی مشق کرنے اور اپنی روح کو عمل کرنے کا حکم دینے
کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ پھر ہمیں اپنے خیال کے مطابق نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں احساس کے مطابق کلام سنانا چاہیے۔ مسیح میں ہر ایماندار اس طرح کلام سنا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پولس ہم سے کہتا ہے کہ ہم سب نبوت کر سکتے ہیں۔ خداوند کے ساتھ جوش و خروش سے بھرے ہونا۔ کلیسیائی عبادتوں میں ہم سب کو خداوند کے لیے اور خداوند کے بارے میں بولنا چاہیے۔ ہر ایک کو خداوند کے ساتھ جوش و خروش سے بھرے ہونا چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کا یہی تجربہ ہوگا تو عبادتوں میں بہت زیادہ گانے بجانے یا منادی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہت سی مسیحی عبادتوں میں گانا بجانا اور منادی کرنا وقتی خلا کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گانے بجانے اور منادی کے بغیر ان عبادتوں میں بڑا خلا ہوگا۔ خداوند کی بحالی میں ہماری حالت بالکل مختلف ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ لوگ ہونا چاہیے جو مسیح کا تجربہ کرتے ہیں، اس کے سبب سے زندہ ہیں اور اپنی روح میں اس سے معمور ہیں۔ اگر ہم اپنی روح میں مسیح سے معمور ہوں گے تو ہم مسیح کے بارے میں اور مسیح کے لیے بولنے کے وسیلہ سے جوش و خروش ظاہر کریں گے۔ جب کبھی ہم عبادتوں میں آئیں گے تو ہم آپس میں مسیح سے اپنے تجربے اور شادمانی کے بارے میں بیان کریں گے۔ ظاہر ہے ہم گیت بھی گائیں گے، لیکن اس کے لیے نہیں کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم مسیح کے بارے میں بیان کرنے کی کمی کے سبب سے پیدا ہونے والے خلا کو ختم کرنے کے لیے روحانی غزلیں اور گیت استعمال نہیں کریں گے۔ ہمیں روزانہ مسیح پر اسی طرح جانفشانی کرنی چاہیے جس طرح بنی اسرائیل نے اچھی سرزمین پر محنت کی۔ اپنی محنت کی وجہ سے انہوں نے عید کے وقت خداوند کو نذر کرنے کے لیے پیداوار حاصل کی۔ جب وہ خداوند کی حضوری میں آتے تو ان کے ہاتھوں میں خداوند کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا۔ مسیح کا تجربہ کرنے کے معاملے میں بھی اصول یہی ہے۔ چونکہ بہت سے مسیحی مسیح پر جانفشانی نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے روزمرہ زندگی میں اس کا تجربہ نہیں کرتے۔ لہٰذا جب وہ عبادتوں میں آتے ہیں تو ان کے پاس خداوند کے سامنے پیش کرنے یا مقدسین کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے پاس خداوند کی خاطر بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ خداوند کلیسیائی زندگی میں ہم پر رحم کرے تاکہ ہم روزانہ اس سے رابطہ کریں اور اس کی ذات کے آئینہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم مسیح کے سبب سے جئیں گے تو خدا کی ساری معموری تک اپنی روح میں معمور ہو جائیں گے۔ پھر ہم خود بخود خداوند کے لیے بول کر جوش و خروش ظاہر کریں گے۔ اس طرح کے بولنے کے ذریعے ہم مسیح کو خداوند کے سامنے پیش کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے۔ ایسی عبادتیں جو مسیح سے متعلق بولنے سے بھری ہوں گی، زندہ مسیح کا اظہار ہوں گی۔ اصولاً یہی کلیسیائی عبادتوں کا مناسب طریقہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مقامی کلیسیاؤں کی عبادتیں اسی طریقے سے کی جائیں گی۔ تاہم ہم یہ صرف اپنی روزمرہ زندگی میں مسیح کے تجربے کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ صرف جب ہم مسیح کا تجربہ کرتے ہیں تب ہی ہمارے پاس مسیح کی طرف سے بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ مسیح کی گواہی۔ کئی مسیحیوں کی دی گئی گواہیاں معجزات یا مادی برکتوں کے بارے میں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اچھے روزگار یا جسمانی شفا کے بارے میں گواہی دیتے ہیں،
لیکن یہ اس قسم کی گواہی نہیں جس کی ہمیں کلیسیائی عبادتوں میں ضرورت ہے۔ ہمیں مسیح کے تجربے کی گواہی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ گواہیاں سننے کی ضرورت ہے کہ مقدسین نے کس طرح شاید اپنی شفقت، حلیمی یا نرمی کے طور پر مسیح کا کسی خاص انداز میں تجربہ کیا۔ مزید برآں ہمیں خداوند کی ذات کے آئینہ کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کے بارے میں گواہیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرور اقرار کرنا چاہیے کہ جہاں تک ایسی گواہیوں کا تعلق ہے تو ہمارے درمیان اب بھی ان کی بڑی کمی ہے۔ خداوند ہم پر رحم کرے تاکہ ہم مقامی کلیسیا میں مسیح کے تجربے میں دولت مند ہوں۔ روز بروز ہمیں مسیح کا اپنی زندگی، اپنی شخصیت اور اپنے سب کچھ کے طور پر تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اس سے معمور ہو جائیں گے اور خود بخود اس کے بارے میں بولیں گے۔ میں تمام مقدسین کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مسیح کی طرف سے اور مسیح سے متعلق بولنے کی مشق کریں۔ خداوند کو اپنے باطن میں لینے کا طریقہ اس کے بارے میں بولنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم بولیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس سے معمور ہو جائیں گے، اور جتنا زیادہ ہم اس سے معمور ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اس کے بارے میں بولیں گے۔ خدا کرے کہ ہم سب مسیح سے معمور ہو جائیں اور مسیح کی دولت ہم میں سے جھلکے۔